انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے لیے مختلف مضامین پیش کر رہی ہے جس کے بارے میں اور جس سے معلومات حاصل کر کے آپ اپنے مسائل اور اپنی بیماریوں کو کم سے کم رکھ سکتے ہیں۔ ہم بتانا چاہیں گے کہ کلوسٹریڈیم ٹیٹنائی کے بارے میں۔ کلوسٹریڈیم ٹیٹنائی جو ہے ایک جراثیم، وہ کیا بیماری پیدا کرتا ہے اور اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ کلوسٹریڈیم ٹیٹنائی ایک گرام پازیٹیو بیکٹیریم ہے جس میں اسپور بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسپور یعنی کہ جب بیکٹیریا کے لیے نیوٹریشن اور گروئنگ سرکمسٹانسز صحیح نہیں ہوتی تو بیکٹیریا ایک اسپور کی شکل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے گرد ایک خول چڑھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے سوکھنے کے عمل سے اور مختلف چیزوں کی وجہ سے وہ ڈسٹرائے نہیں ہو سکتے۔ گرمی کی وجہ سے ڈسٹرائے نہیں ہو سکتے، سوکھنے کی سے ڈسٹرائے نہیں ہو سکتے، اور مختلف انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ ڈسٹرائے نہیں ہو سکتے، وہ اسپور کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ صلاحیت ایک جراثیم کے لیے تو اپنے سروائیول کے لیے بہت اچھی چیز ہے، مگر انسانوں کے لیے اور بیماری پھیلانے کے لیے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اسپورز کی کنڈیشن میں جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو اسٹرلائزیشن میں بھی بڑی مشکل سے مارا جاتا ہے، آٹوکلیونگ میں بھی بڑی مشکل سے ختم ہوتے ہیں۔ تو اسپور بنانے کی صلاحیت کافی یعنی کہ مشکلات پیدا کرتی ہے اور بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ جب ان کے لیے چیزیں موافق نہیں ہوتی یہ اپنے اسپور بناتے ہیں۔ یہ ٹیٹنس کی بیماری، ٹیٹنس جسے تشنج کی بیماری بھی کہا جاتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اس جراثیم اور بیکٹیریا کے داخلے سے علامات کے نمودار ہونے میں 3 سے 21 دن لگتے ہیں۔ یہ کم سے کم 1 دن، زیادہ سے زیادہ مہینے زخم کی جگہ پر منحصر ہے، یعنی زخم اگر قریب ہوگا، جسم کا دماغ کے قریب ہوگا تو جلدی ٹیٹنس پیدا ہو جائے گا، اور اگر جسم کے دور دراز علاقوں میں زخم ہوگا تو اس میں ٹیٹنس پیدا ہونے میں ٹائم لگے گا۔ اس کے جراثیم، بیکٹیریاز، اسپورس عام طور پر مٹی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ عام طور پر کوئی بھی روڈ ایکسیڈنٹ جو بھی زخم ہوتا ہے وہاں یہ جراثیم انسان کے زخم کو آلودہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ جراثیم جو مٹی اور گرد اور دھول اور جو ایکسیڈنٹ کے جگہ پر موجود ہوتے ہیں یا زخم کے اندر جو کپڑے وغیرہ یا کوئی انجریز ہو جاتی ہیں تو ڈیڈ مٹیریل جو ہوتا ہے تو اس میں یہ جراثیم جو ہے داخل ہو جاتے ہیں، اور مردہ ٹیشو ان کے لیے گروتھ میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، یعنی کہ ڈیڈ ٹیشو جہاں پر زخم ہوتا ہے وہاں پر ٹیشو جو ہے ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور وہ ڈیڈ ٹیشو جو ہے جو زخمی شدہ جس میں رطوبتیں ہوتی ہیں، جس میں خون ہوتا ہے، اور جس میں ٹیشو یعنی کہ مسلس کے ٹکڑے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے بہترین یعنی کہ گروتھ کا ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اینروبک کنڈیشن میں بہت اچھی طرح گرو ہوتے ہیں۔ اینروبک کنڈیشن میں بہت اچھی طرح گرو ہوتے ہیں جس سے ان کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی، آکسیجن کی ایبسنس میں بہترین طریقے سے گرو ہوتے ہیں۔ تو ان ٹیشو میں جو کہ ڈیڈ ٹیشو ہوتے ہیں وہاں پر آکسیجن نہیں پہنچ سکتی تو یہ بہت اچھی طرح بہت تیزی سے گرو ہوتے ہیں۔ یہ جلد کے زخم سے بھی ان لوگوں میں داخل ہو سکتے ہیں اور مٹی وغیرہ سے بھی رابطے میں آتے ہیں۔ کہ دواؤں کا نشہ کرنے والوں میں بھی ہو جاتا ہے جو جلد کو اٹھا کر انجیکشن لگاتے ہیں اور سرنج کو بار بار استعمال کرتے ہیں۔ یہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کی ناف کے زخم کے انفیکشن کی وجہ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اگر بچوں کے ناف کے زخم کو صحیح طرح ہینڈل نہ کیا جائے اور گندے انسٹرومنٹ سے، گندے سیزر سے، گندے قینچی سے کاٹ دیا جائے تو بہت آسانی سے یہ جراثیم، یہ ٹیٹنس کے جراثیم جو ہے بچوں کے زخم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ان زخموں میں بھی زیادہ پنپتا ہے جہاں دوران خون کم ہو، اور یہ ٹیٹنوسپازمن جو کہ گوشت مسل کی اینٹھن یعنی کہ اسپازم کا سبب بنتی ہے، اور وہ دوسری ٹیٹنولائسن جو خون کے خلیوں کو ختم کر دیتی ہے،
اس بیماری میں مسلسل اسپازم ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ جراثیم جو ہے یہ ایکزوٹاکسن پیدا کرتے ہیں, یعنی اپنی جگہ زندہ رہتے ہیں اور وہاں سے ایکزوٹاکسن پیدا کرتے ہیں جو کہ نروس کے اوپر, جو کہ اعصابی نظام کے اوپر اثر کر کے جسم کے اندر ایٹھن یعنی سختی پیدا کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے, اس کے انزائمز کی اور ٹاکسن کی وجہ سے خون کے سیل بھی ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے جبڑا لاک ہو جاتا ہے, یعنی لاک جاک کہتے ہیں جسے, لاک جاک کنڈیشن یعنی کہ منہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ منہ کے مسلس جو نا بالکل اکڑ جاتے ہیں اور جو منہ جیسا ہے وہ ویسے ہی سختی سے بند ہو جائے گا, جسے ہم ٹرائسمس یعنی کہ منہ کے بند ہونے کو لاک جا یا ٹرائسمس کہتے ہیں, جو یہاں کے مسلسل اسپازم کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ رائسس سارڈونیکس اور اوپسٹوٹونس کی صورت اختیار ہو جاتی ہے, یعنی کہ جسم جو ہے نا ایک آرک کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے, جس میں ماتھے سے میں بل پر بڑھ جاتے ہیں اور آدمی پیچھے کی طرف آرک بناتا ہے, جو کمر کے اسپاز یعنی کہ جو اکڑن سے اور کمر کے اسپاز سے ہوتا ہے. یعنی کمر کے مسلس جو ہیں وہ کھنچ جاتے ہیں, اور کھنچنے کی وجہ سے مریض جو ہے وہ بالکل ایک آرک یعنی کہ ایک کمان کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. سانس کے نظام کے فیلور سے موت واقع ہو سکتی ہے, یعنی کہ بہت ہی تکلیف دہ بیماری ہے. اس کے بارے میں ہر فرد کو جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہر وقت ہر حالت میں یہ سب مسائل ہر ایک کو درپیش ہوتے ہیں. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دیہاتی علاقوں میں اگر زخم سے خون بہہ رہا ہے تو اس جگہ پر یا تو کوئی چیز جلا کر یا کاغذ وغیرہ جلا کر یا کپڑا جلا کر اس کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یا پھر مٹی ڈالی جاتی ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ مٹی میں کتنے اسپورس ہوتے ہیں اور کتنے زیادہ خطرناک طریقے سے یعنی کہ یہ بیماری پیدا کرتے ہیں. تو یہ سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے. انفیکشن کے بچاؤ کے طریقے, آج کل بچوں میں ٹیٹنس ویکسین کا کورس دیا جاتا ہے, وہ بہت ضروری ہے اور ہر بچے کو دینا چاہیے. اور سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ٹیٹنس کا ویکسین جو ہے ماں کو ضرور دینا چاہیے, یعنی پریگننسی کے دوران ماں کو ضرور دینا چاہیے, تاکہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اینٹی باڈیز پہلے سے ٹرانسفر کر دے. اگر کوئی جراثیم داخل ہو جائے اس کے ناف میں تو اس کے لیے بہتر اینٹی باڈیز پہلے سے موجود ہوں. زخم کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے. اگر اس کے ویکسین نہ ملی ہو تو پہلے اس کے ایک ہاتھ میں ٹیٹنس کا سیرم ایمونوگلوبولنس دینا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں ٹیٹنس ٹاکسائڈ دینا چاہیے. ٹاکسائڈ 1 ماہ کے بعد پھر دینا چاہیے. ٹاکسائڈ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آلریڈی ٹاکسن بن چکا ہے اس کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے, اور اس کو نیوٹرلائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ٹاکسن جو ہیں ایکزوٹاکسن جو ہیں نروس کے اوپر اعصابی نظام پر اثر کر کے ٹیٹنس کی شکل کو پیدا کر دیتے ہیں. اور اس کنڈیشن میں جب اگر ٹیٹنس ہو جائے تو پھر علاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور ایک ٹیٹنس کے بیمار مریض کے علاج پر اگر ٹیٹنس ڈیولپ ہو گیا ہے تو لاکھوں روپے کا خرچہ آ سکتا ہے. اگر ویکسین ملی ہو تو پھر زخم کو اچھی طرح صاف کرنا ہی کافی ہے. دوسرے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے اینٹی بائیوٹکس حفاظتی طور پر دی جا سکتی ہیں. اگر ویکسین کی بوسٹر ڈوز نہ دی گئی ہو تو بوسٹر ڈوز دینی چاہیے. بچوں کی ناف کو اچھی طرح صفائی کی جائے اور اس کو ڈس انفیکٹ کیا جائے. بچوں کی ناف پر ایسی چیزیں نہ لگائیں جو انفیکشن کا سبب بنتی ہیں. ناف کو روزانہ دیکھا جائے اور صاف کر کے کوئی جراثیم کش یعنی کہ اینٹی سیپٹک دوا لگائی جائے. انفیکشن کے ہونے کی صورت میں اس کا صحیح طرح علاج کیا جائے اور صحیح طرح ڈائگنوز کرنے کے لیے لیبارٹری کو اسپیسیمن بھیجنے چاہیے. ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے آئے ہیں کہ ہر مرحلے پر ہر اسٹیج کے اوپر ہینڈ واشنگ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہینڈ واشنگ بلا وجہ بے شمار بیماریوں کے ٹرانسفر کا سبب بنتی ہے. تو جو بھی عمل کیا جائے کسی بھی مریض کے اوپر, اس کے لیے اس عمل کرنے سے پہلے اور عمل کرنے کے بعد پراپر ہینڈ واشنگ کرنا بہت ضروری ہے.